ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ہماری بات چل رہی تھی، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد۔ اس غزوہ احد کے اندر جو حالات پیش آئے تھے، اور آپ سے میں نے بات عرض کی تھی کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اس کے بعد تھوڑی سی وہ ایک ہزیمت کی صورت بظاہر تو نہیں تھی، وہ وقتی طور پر صورتحال پیش آئی تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے، یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیے تھے۔ یہاں بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اور انسان شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے کہ جی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی ہمیں۔ تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، ساری یہ تفصیل ہے۔ اس میں چند حکمتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی ایک حکمت تو قرآن نے یہ بیان کی کہ آپ کے سامنے کل یہ بات آئی تھی کہ راستے سے منافقین کا سردار عبداللہ بن امی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ تو اس سے گویا منافق یعنی کھرا اور کھوٹا، اس میں امتیاز پیدا ہو گیا کہ کون منافق ہے اور کون پکے مخلص ہیں۔ ایک تو یہ چیز اللہ کی طرف سے سامنے واضح ہوئی۔ پھر بہت سے نوجوان صحابہ ایسے تھے جن کے بارے میں کل ہمارے سامنے بات آئی، انہی کا اصل تقاضا تھا، اور خصوصاً وہ جو غزوہ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ جی باہر رہ کے لڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی تمنا تھی، ایک شہادت کی موت ہے۔ اور میں ایک واقعہ اس میں سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے ٹانگ میں کچھ لنگڑاہٹ تھی، چلتے ہوئے کچھ عذر تھا، مجبوری تھی۔ انہوں نے غزوہ احد میں جانے کی بڑی خواہش کا اظہار کیا، اور ان کے بیٹے بھی اس میں گئے تھے، ان کے صاحبزادے اس غزوے میں شریک ہیں۔ صاحبزادوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی جگہ جا رہے ہیں اور آپ کو شرعی مجبوری بھی ہے تو آپ نہ جائیں۔ ان کا اصرار تھا، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی تمنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے مجبوری کی بات سامنے رکھی، لیکن ان کے اصرار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادوں سے کہا کہ بھائی اگر تم اجازت دے دو تو وہ بھی بہتر ہے، ایک جذبہ ہے ان کا۔ اور یہ اسی یعنی لنگڑاہٹ کی حالت میں جب روانہ ہونے لگے تو ان کی اہلیہ نے غالباً یہ بات کہی کہ ایک طرح سے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ سے تو چلا نہیں جا رہا، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ راستے سے ہی واپس آ جائیں۔ ان اللہ کے بندوں نے، یہ جو اللہ کے بندے تھے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکارا، اور اللہ سے پکار کے کہا کہ اللہ میرے اس جسم کو تیری راہ میں اگر قبول ہو جاتا ہے تو میرے اس جسم کو اب مدینے میں واپس نہ لوٹا۔ اللہ کی شان ہے، وہ سارا غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ بعد میں جب شہداء کو سامنے لایا گیا تو جب ان کو سامنے لایا گیا، ان کی یہ بھی اللہ نے ان کو شہادت سے سرفراز کیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوا کہ ان میں سے کچھ شہداء کو تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کی، جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے کہ جب شہداء کا جنازہ پڑھا گیا تو ہر جنازے کے ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جنازہ متعدد بار ہوا۔ کسی صحابی کا جنازہ ہے یعنی شہید ہونے والوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی وہیں رکھا ہوا، پھر وہ ہٹا لیا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے حضرت امیر حمزہ کا، پھر وہیں جسم مبارک رکھا ہے۔ تو اس طریق پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعدد دفعہ جنازہ ہوا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب بعد میں ان کے بارے میں رائے طے ہوئی کہ ان کو مدینہ منورہ میں لے جایا جائے گا اور وہیں تدفین ہوگی، اور بھی بعض صحابہ، تو سواری پہ رکھ کے جب ان کو مدینہ منورہ کی طرف سواری کا رخ موڑتے ہیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سواری مدینہ کی طرف نہیں جاتی،
اس کا رخ احد کی طرف کرتے ہیں تو چل پڑتی ہے، مدینے کی طرف رخ ہوتا ہے سواری نہیں جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کے اہل و عیال سے پوچھو انہوں نے چلتے ہوئے کوئی تمنا تو نہیں کی؟ اب جب اہل و عیال سے پوچھا گیا، بعد میں بات سامنے آئی کہ جناب انہوں نے چلتے ہوئے یہ آرزو کی تھی کہ اے اللہ میرے جسم کو مدینے کی طرف واپس نہ لوٹا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اب ان کا جسم مدینے کی طرف نہیں جائے گا، لہذا حضرت عمرو ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین بھی وہیں کی گئی شہداء کے ساتھ۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے، واللہ عالم تاریخ کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ غزوہ احد کے تقریباً 40-45 سال بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، خلفائے راشدین کا دور بھی تقریباً ختم ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس دور میں انہوں نے مدینے سے کوئی نہر نکالی اس سمت میں، تو اس حوالے سے کھدائی گئی، تو یہ احد کے جہاں شہداء کی تدفین ہوئی اس خطے سے بھی نہر کی کچھ ڈائریکشن ایسی تھی، یہاں سے گزرتی، تو کھدائی احتیاط سے ہو رہی تھی، لیکن کھدائی کرتے وقت لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اتفاق سے کدال کسی کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی جہاں پر مدفون تھا، لوگوں کے ذہن میں تھا کہ تدفین ادھر ہے، وہ تھوڑا سا آگے تک پاؤں مبارک تھے، تو ایک کدال ان کے پاؤں پر لگ گئی، اندر تک یعنی گئی، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی وقت اس سے خون جاری ہو اور پورے اس خطے کے اندر مشک کی مہک سے پورا خطہ معطر ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے جو مقام انہیں عطا کیا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہی تھی کہ شہداء شہید ہونے کی جو تمنائیں تھیں وہ تمنا اللہ جل شانہ نے پوری کرنی تھی۔ اسی طرح کفر اور منافق اور اسلام اس کے درمیان امتیاز پیدا ہونا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم کے خلاف کیا گیا اس چیز کو بھی سامنے رکھنا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اگر آئندہ بھی کبھی ہوگی تو اس طریق پر تمہیں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف اسباب ہیں جو قرآن نے خود بیان کی ہیں سورہ آل عمران میں، آپ سورہ آل عمران کو پڑھیں تاکہ اس قسم کی اگر ذہن میں کوئی وسوسہ آئے تو آپ اس کو دور کر سکیں۔ تو غزوہ احد ہے سن 3 ہجری، اس 3 ہجری کے ایک دو واقعات اور ہیں کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی اسی سال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ہماری ماں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرات حسنین میں تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، یہ بھی سن 3 ہجری میں ہوئی۔ اس کے کچھ مدت کے بعد یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ چند واقعات میں صرف پہلے بھی عرض کیا ہے، میں مختصراً 1-2 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، باقی ساری تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں خود پڑھیں گے۔ اب 3 ہجری ہوا، اس کے بعد سن 4 ہجری کا ایک واقعہ اور آج میں عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ 4 ہجری میں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایک بنیادی واقعہ یہ ہے کہ 4 ہجری کے اندر ہم اسے کہتے ہیں غزوہ بنو نذیر۔ بنو نذیر نام سے پہلے بات ہمارے سامنے آئی، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، بلکہ بنی قینقاع کے بارے میں پیچھے واقعہ آ چکا ہے کہ کیسے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ بنو نذیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بدبختی یہ کی، اب چونکہ یہ یہود تھے، منافقانہ طور پر ایمان لائے تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھایا اور کہنے لگے جی ہم بالکل آپ کی ضرورت، جس ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، وہ طویل واقعہ ہے، میں واقعہ عرض نہیں کر رہا، انہوں نے کہا ہم ابھی پوری کرتے ہیں، اور اپنے ایک شخص کو اوپر بھیجا جیسے دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور پلاننگ یہ تھی کہ نعوذ باللہ اوپر سے ہم کوئی بڑا چکی کا پارٹ یا کوئی چیز پھینکیں گے نعوذ باللہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے اور استغفر اللہ شہید نہ ہو۔ یہ خفیہ طور پر ایک بندہ اوپر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اطلاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کر باہر تشریف لے۔ اچھا صحابہ اور بھی ساتھ تھے، وہ بیٹھے، انہیں کسی کو پتہ نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر کیا۔ اب صحابی منتظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لائیں، اب لائیں۔ جب خاصی تاخیر ہو گئی، ان بدبختوں کو بھی موقع نہیں مل سکا، تو چند صحابہ اٹھ کے باہر گئے، معلوم ہوا کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ تشریف۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اطلاع دی کہ اس طریق پر ان کی یہ سازش اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ظاہر کی۔ اچھا ان کو جب اس کے بارے میں منع کیا گیا، روکا گیا،
تو ان بدبختوں نے بجائے اس کے معذرت کرتے اور انہوں نے اکڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے اور ابھی تمہیں مقابلہ نہیں ہوا، ہم یوں کر دیں گے. اور بڑے جنگجو آدمی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں. پھر دوبارہ اس حد تک آگے پہنچ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کا محاصرہ کیا، قبیلہ بنو نذیر. اور اس محاصرے میں منافقین کا سردار جو غزوہ احد میں ہمارے سامنے کل یہ بات آئی تھی کہ وہ 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اس نے بڑے وعدے وعید کیے، ان سے بڑے وعدے کیے ان بنو نذیر والوں سے کہ تم فکر نہ کرو، میں مدد لے کر آ جاؤں گا اور تمہیں ڈٹے رہنا ہے، میں باہر سے حملہ کروں گا، تم اندر سے کرنا، اور بڑا اچھا موقع ہے، احد ابھی گزرا ہے، ہم مسلمانوں کو نعوذ باللہ یوں ختم کر دیں. مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. اب یہ منتظر ہیں اندر بنو نذیر والے کہ اب باہر سے کمک آئے، اب باہر سے کوئی مدد آئے. عبداللہ بن ابی کی وہ مدد تھوڑی کرنی تھی، اس نے تو ویسے ہی ان کو تنگ کرنا تھا مسلمانوں کے خلاف. اب جب کئی روز ہو گئے اس محاصرے کو تو یہ لوگ بھی تنگ پڑ گئے. انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ معافی مانگی اور طے یہی ہوا ان کے ساتھ بھی کہ یہ بھی جلا وطن کر دیے جائیں. اور یہ بات طے ہوئی کہ یہ اپنے ساتھ اسلحہ وغیرہ دیگر کوئی چیز نہیں لے جا سکتے، ضرورت کا ذاتی سامان جو ہے جتنا وہ لے جائے. چنانچہ یہ سامان اپنے جانوروں پر رکھ کے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اپنے دروازوں کی چوکھاٹ تک اتار کے جانوروں پر رکھ کے لے گئے. قبیلہ بنو نذیر جلا وطن. اس موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، خصوصاً اسلحہ، زرہیں، دیگر چیزیں. سینکڑوں سے زیادہ تعداد لکھی ہے کہ اتنی تلواریں ہی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ یہ سارا جتنا مال غنیمت آیا ہے یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے پوچھا کہ بھائی اگر تمہاری اجازت ہو تو مہاجرین صحابہ چونکہ آئے ہیں، لٹے پٹے ہیں، سارا اسباب وہاں چھوڑ آئے مکے میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سارا سامان ان کو دے دیا جائے. انصار صحابہ اللہ اکبر کیا ان کا مقام ہے، انہوں نے جواب دیا کہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا تو سامان دے دیں، اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے مال میں سے کچھ دینا چاہیں تو ہم دل و جان سے حاضر. بہت بڑا مقام ہے. اس طرح انصار صحابہ میں مہاجرین صحابہ میں یہ مال غنیمت تقسیم ہوا اور اس کو قبیلہ غزوہ بنو نذیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سن 4 ہجری. اس کے بعد 5 ہجری کا مشہور واقعہ ہے غزوہ خندق، جو میں انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں گا. ایک بات آج صرف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب. خندق تو اس لیے کہتے ہیں کہ خندق کھودی گئی تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ احزاب جمع ہے حزب کی. حزب کہتے ہیں گروہ کو. اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر بھی ہو چکا، 3 میں غزوہ احد بھی ہو چکا، اور کفار نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی. کفار کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں سے اکیلے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. انہوں نے مختلف گروہوں کو اپنے ساتھ ملایا، چھوٹے چھوٹے گروہوں کو، ادھر سے گروہ ادھر سے ملا ادھر سے ملا، اور اتنی خفیہ انہوں نے پلاننگ کی ان لوگوں نے کہ مسلمانوں کو اطلاع نہ پہنچ سکے، اور گروہوں سے یہ کہا کہ تم فلاں جگہ پر پہنچو، ہم یہاں سے آئیں گے اور فلاں جگہ جمع ہو کر ہم اچانک مدینے پہ حملہ کر دیں. تو چونکہ اس لڑائی میں مختلف گروہ شامل ہوئے تھے کفار کی طرف سے، اور گروہ کو حزب کہتے ہیں، اس کی جمع احزاب ہے، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اس کے نام پر قرآن میں پوری سورت بھی ہے، سورہ احزاب، جس میں اس کا بھی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. تو یہ اس طریق پر وہاں سے روانہ ہوئے، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10,000 ان کی تعداد تھی، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت پوری مدینے کی آبادی 10,000 نہیں تھی. اتنا بڑا لشکر آیا. یہ جب روانہ ہو چکے، کافی آگے پہنچے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اور مشاورت کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ جی خندق کھودی جائے، اور کوئی حل بظاہر نہیں. اور خندق چونکہ عربوں کا طریقہ نہیں تھا، لہٰذا اب کفار جب یہاں پہنچے اب وہ حیرت سے کھڑے ہوئے ہیں کہ خندق ہم نے کبھی دیکھی نہیں. تو یہ سن 5 ہجری غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل بات شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم